ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ اصحاب کہف کا واقعہ شیئر کریں گے۔ یہ واقعہ بائبل میں بھی آیا ہے اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر آگے بڑھیں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے۔ ہم مزید نئی ویڈیو اور نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اسلامی اور مسیحی عقائد کے مطابق اصحاب الکہف یا اصحاب کہف وہ لوگ ہیں جو ایک مذہبی تنازع کے سبب شہر افیس یا شہر افسوس، یہ دو طرح سے بولا جاتا ہے بہرحال، سے دور ایک غار میں جا چکے تھے اور 300 سال بعد دوبارہ سے ظاہر ہوئے۔ مسیحی تاریخ کے مطابق یہ شہر ترکی کے تاریخی شہر ازمیر کے قریب آباد تھا۔ اصحاب کہف کا ذکر بائبل اور قرآن دونوں آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر سورہ الکہف میں بیان کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ غار میں یہ لوگ 300 سال تک سوئے رہے۔ اس بات کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر بیٹھا ان کی حفاظت کرتا رہا۔ تاریخ میں اس کتے کا نام قطمیر بتایا گیا ہے۔ مسیحی عقائد میں اس واقعے کی تشریح کچھ یوں ہے کہ یہ واقعہ رومن بادشاہ داکیوس کے دور میں پیش آیا۔ یہ کل 7 افراد تھے جن پر الزام یہ تھا کہ یہ لوگ چوری چھپے مسیحی عقائد کی پیروی کرتے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں چند روز کی مہلت دی اور کہا کہ یہ واپس اپنے مذہب پر لوٹ آئیں ورنہ سخت سزا کے مستحق ہوں گے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنا تمام مال و اسباب غریب غربا میں تقسیم کر خود ایک پہاڑ کے غار میں عبادت کی غرض سے چلے گئے، جہاں ان پر گہری نیند طاری ہو گئی۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح سے بھی اپنے پرانے عقائد پر لوٹنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کے حکم سے غار کا منہ ایک بہت بڑے پتھر سے بند کر دیا گیا۔ بادشاہ داکیوس یا کو دقیانوس بھی کہا جاتا ہے، اس کا انتقال 251 عیسوی میں ہوا اور اس کے انتقال کے کافی عرصے بعد رومی حکومت عیسائیت کو اپنا سرکاری مذہب قرار دے چکی تھی۔ غالباً شہنشاہ تھیوڈوسیوس دوم کے دور کی بات ہے جب اس پہاڑ کے مالک نے فیصلہ کیا کہ غار کے منہ سے یہ بھاری پتھر ہٹا دیا جائے تاکہ وہ اس غار کو مویشیوں کے باڑے کے طور پر استعمال کر سکے۔ جب غار کے منہ سے پتھر ہٹایا گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر چند افراد سوئے ہوئے ہیں۔ شور سن کر یہ تمام افراد بھی نیند سے جاگ اٹھے اور ان کے خیال کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ ایک دن سوئے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو شہر سے خوراک لانے کے لیے بھیجا اور تاکید کی کہ وہ بادشاہ کے سپاہیوں سے محتاط رہے کیونکہ وہ ان سب کو گرفتار کرنے کے لیے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ جب یہ شخص شہر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے اکثر عمارات پر صلیب کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ شہر کے لوگ بھی اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ یہ کون شخص ہے جو زمانہ داکیوس کے سکوں سے اجناس خریدنا چاہ رہا ہے۔ شہر کے پادری کو طلب کیا گیا تاکہ وہ ان کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکے۔ ان لوگوں نے تمام واقعہ پادری سے بیان کیا اور خدا کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آئیے اب آتے ہیں اس واقعے کی اسلامی تشریح کی طرف۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کریم کی 18ویں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں 110 آیات ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ عربی میں کہف غار کو کہتے ہیں۔ یہ غار اصحاب الکہف یعنی غار والے ساتھی یا دوست کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار اردن کے شہر عمان میں واقع ہے، لیکن بعض محققین کے مطابق یہ غار ترکی کے قدیم اور تاریخی شہر ازمیر کے قریب افسس یا افسوس شہر میں واقع ہے۔ افسس یا افسوس شہر کی تاریخ بھی ہزاروں سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اصحاب کہف کا ذکر کچھ اس انداز میں کیا گیا ہے جیسا کہ بائبل میں آیا ہے، لیکن قرآن میں یہ قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
मुस्लिम उलमा के मुताबिक जब मक्का के लोगों और खासकर मक्का के यहूदियों ने आपकी रिसालत की तस्दीक के लिए आपसे मुनाजरा और सवालात किए और पूछा कि आप उन नौजवानों के बारे में क्या जानते हैं जो माजी में गायब हो गए थे, और वो कौन शख्स था जिसने मगरिब से मशरिक तक दुनिया का सफर किया, और जुल्कुरनैन कौन थे और रूह क्या है, तो अल्लाह ने आप पर यह सूरा यानी सूरह कहफ नाजिल फरमाई। इस्लामी तशरीह के मुताबिक जब असहाबे कहफ का एक साथी खुराक खरीदने की गरज से बाजार पहुंचा और उसने दुकानदार को खुराक के एवज चांदी के सिक्के पेश किए तो वो हैरत से उसे देखने लगा। जब तमाम मामला खुला कि ये सिक्के तो 300 बरस पुराने हैं, तो वो शख्स फौरन गार में वापस अपने साथियों के पास पहुंचा और उनसे इसने तमाम माजरा बयान किया। इसी दौरान शहरियों का एक हजूम गार के करीब पहुंच चुका था। जब इन अफराद यानी असहाबे कहफ को असल हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने खुदा से दुआ की और वो दोबारा से मौत की आगोश में चले गए। गार के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लड़काया जिससे वो गार बंद हो गया। अब ये दोबारा से रोज़े क़यामत उठाए जाएंगे। उस वक्त के लोगों ने इनकी याद में उस गार के करीब एक इबादत गाह भी तामीर की थी।